حسن بن صبا اور اس کی مصنوعی جنت۔ قسط نمبر 18۔ میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ مجھے شک ہے تم مجھ سے اپنی قیمت وصول کرنا چاہتی ہو۔ نور اللہ نے گسیلے لہجے میں کہا، میں تمہیں شادی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں، ہوسکاری کے لیے نہیں۔ اپنی محنت پر پانی نہ پھیری میرے آقا۔ شمونہ نے کہا، میں بھٹک گئی تھی، آپ نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ طریق الدنیا ہیں، میں بھول گئی تھی میں کون ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے، میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، میری نگاہ میں آپ فرشتہ ہیں۔ جاؤ شمونہ، نور اللہ نے کہا، جاؤ سو جاؤ۔ صرف ایک بات کہوں گا، میں نے دنیا کو ترک نہیں کیا تھا، دنیا نے مجھے ترک کر دیا تھا۔ شمونہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ نور اللہ کی بات سننے کے لیے پھر بیٹھنے لگی تھی، لیکن نور اللہ نے اسے کہا جاؤ سو جاؤ تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونہ کو اس کے کمرے میں بھیج کر وہ خود وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن پیچھے کو چل پڑا اور وہاں جا کر روکا جہاں اس کا شعور بیدار ہوا اور وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بچوں کے ساتھ پیار بھی کیا جاتا ہے۔ اسے کوئی عورت یاد نہیں آئی جس نے اسے گود میں لیا ہو، صرف ایک بات تھی جو اس کے ذہن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جہاں تک اس کی یاد ماضی کے دوسرے افق تک جاتی تھی، وہ اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے ایک کشتی کو صاف کرتا، اس میں سے پانی نکالتا، کشتی میں مسافروں کا سامان رکھتا اور ساحل کی ہر قسم کی مشقت کرتا دیکھتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6-7 سال تھی جب اسے ان کاموں پر لگا دیا گیا تھا۔ اس مشقت کے عوض اسے 2 وقت کی روٹی اور اپنے آقاؤں کی پھٹکار اور دھتکار ملتی تھی۔ 10-11 سال کی عمر میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ اس جھوپڑی میں پیدا نہیں ہوا تھا، جس جھوپڑی میں وہ رہتا تھا اور جس کے رہنے والوں کو وہ اپنا والدین سمجھتا تھا۔ یہ لوگ ملا تھے جو مسافروں کو کشتی کے ذریعے دریا پار کراتے تھے۔ ایک روز اس پر یہ انکشاف ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ دریا سیلابی تھا اور ایک کشتی پار والے کنارے سے اس طرف آ رہی تھی اور یہ مسافروں سے اٹی پڑی تھی۔ کشتی اتنے زیادہ مسافروں کا بوجھ سہارنے کے قابل نہیں تھی۔ کشتی دریا کے وسط میں پہنچی تو اچانک سیلاب کا زور بڑھ گیا، کشتی الٹ گئی۔ ملاحوں نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی اپنی کشتیاں دریا میں ڈال دیں، لیکن سیلاب اتنا تیز و تند تھا کہ مسافر تنکوں کی طرح سیلاب میں گم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک کشتی کو اس کے ملا خاصا آگے لے گئے۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے دودھ پیتے ایک بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس طرح اوپر اٹھا رکھا تھا کہ بچہ ڈوب نہ جائے۔ ملا نے کشتی اس کے قریب کر کے بچے کو پکڑ لیا۔ دوسرے ملا نے ہاتھ لمبا کیا کہ عورت کو بھی سیلاب میں سے نکال لے، لیکن عورت میں اتنی تاب نہیں رہی تھی کہ وہ 2 گز اور تیر سکتی۔ اس نے دیکھا کہ بچہ بچ گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دی اور ملاحوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس بچے کو ملاحوں نے اس طرح پالا کہ اسے کبھی بکری کا دودھ پلایا اور کبھی اونٹنی کا۔ وہ 4-5 سال کا ہوا تو اسے کشتی رانی کی مشقت پر لگا دیا۔ ان ملاحوں نے اس بچے کا نام نور اللہ رکھا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ نور اللہ کو 10-11 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ دریا میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے پالا تھا، تو اس کے دماغ میں جو دھماکہ ہوا وہ اسے 40 برس کی عمر میں بھی یاد تھا۔ وہ اسی کو زندگی سمجھتا تھا جس میں ملاحوں نے اسے ڈال دیا تھا، لیکن اس انکشاف نے اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی جسے وہ بھٹکا ہوا راہی ہوں اور اپنی منزل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو۔ ایک روز کشتی سے مسافر اترے تو ایک امیر کبیر آدمی نے اسے کہا کہ اس کا سامان اٹھا کر وہاں تک پہنچا دے جہاں سے اونٹ مل جاتے ہیں۔ نور اللہ نے اس کا سامان وہاں تک پہنچا دیا اور واپس چل پڑا۔ اس آدمی نے اسے بلایا اور 1 دینار اجرت دی۔ 10-11 سال عمر کا نور اللہ دینار کو ہاتھ لگاتے ڈرتا تھا۔ اس آدمی نے اسے کہا کہ یہ اس کا حق ہے، دنیا میں میرا کوئی حق نہیں۔ نور اللہ نے کہا، کسی پر میرا حق نہیں، میں مشقت کرتا ہوں اور روٹی اور رات کو جھوپڑی کی چھت مل جاتی ہے، ذرا سی سستی کرو تو مجھے مارا پیٹا جاتا ہے۔ میں یہ اجرت لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ مجھ سے چھین لیں گے۔ تمہارا باپ ہے؟ نہیں، اسی دریا میں ڈوب گیا تھا۔ ماں ہے؟ نہیں، وہ بھی ڈوب گئی تھی۔ کوئی بھائی، کوئی چچا، ماموں؟ نور اللہ نے اسے وہ سارا واقعہ سنا دیا جو کچھ دن پہلے اسے سنایا گیا تھا۔ میرے ساتھ چلو گے؟ اس امیر کبیر آدمی نے پوچھا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تنخواہ بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، کپڑے بھی ملیں گے اور رہنے کو بہت اچھی جگہ ملے گی۔ نور اللہ نے یہ پہلا شخص دیکھا جس نے اس کے ساتھ پیار سے بات کی تھی اور اسے اس قابل سمجھا تھا کہ اسے اچھی جگہ رکھا جائے، اچھی قسم کا روٹی کپڑا دیا جائے اور اجرت بھی دی جائے۔ وہ وہیں سے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ دونوں کرائے کے ایک ہی اونٹ پر سوار ہوئے اور شام کو شتربان نے انہیں ایک بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یہ شہر نیشا پور تھا۔ یہ آدمی وہیں کا رہنے والا تھا۔
اس کی حویلی بڑی ہی شاندار تھی۔ وہاں اس شخص کی 2 بیویاں رہتی تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری نوجوان تھی۔ نور اللہ کو اس گھر میں نوکر رکھ لیا گیا۔ وہاں ایک عورت پہلے سے ملازم تھی۔ نور اللہ روزمرہ کے کام کاج کرتا رہا۔ اسے اتنی زیادہ سہولت میسر آ گئی تھی کہ وہ یوں سمجھتا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہو۔ کھانے پینے کو اتنا اچھا ملتا تھا کہ 11-12 سال کی عمر میں وہ 16-17 سال کا نوجوان نظر آنے لگا۔ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ایک روز اس کا آقا اپنی ادھیڑ عمر بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کی نوجوان بیوی رہ گئی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ ملازمہ اپنا کام کاج ختم کر کے جا چکی تھی۔ نوراللہ کو ایسے شک ہوا جیسے کوئی آدمی حویلی کے صحن میں سے گزرا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا ایک آدمی اس کی نوجوان مالکن کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ نور اللہ دوڑ کر گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، دروازے کھلا اور مالکن باہر آئی۔ کیا ہے؟ مالکن نے پوچھا۔ یہ کون ہے جو اندر آیا ہے؟ نور اللہ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ حسین اور نوجوان مالکن نے بڑے روب سے پوچھا۔ میں آقا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ نور اللہ نے کہا، آقا کہہ گئے ہیں کہ گھر میں تم ہی ایک مرد ہو، گھر کا خیال رکھنا۔ مالکن نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی آواز پر وہ آدمی جو کمرے میں گیا تھا باہر نکل آیا۔ کون ہے یہ؟ اس شخص نے پوچھا۔ میرا پہرے دار بن کے آیا ہے، لڑکی نے کہا، میں اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گی۔ اس شخص نے نور اللہ کو بازو سے پکڑا، گھسیٹ کر اندر لے گیا اور اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر فرش پر پٹک دیا، پھر اس کی شہرت پر پاؤں رکھ کر دبا دیا اور خنجر نکال کر اس کے اوپر جھکا۔ میں اس کا پیٹ چیر دوں گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کے پیٹ پر رکھ کر کہا، اس کی لاش باہر کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ آج اسے معاف کر دو۔ نوجوان مالکن نے اپنے آشنا کو پلے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ زبان بند رکھے گا۔ اس نے کبھی بھی زبان کھولی تو اس کے دونوں بازو کاٹ کر اسے جنگل میں پھینک دیں گے، ایک پھر اسے گیدڑ اور بھیڑیے کھائیں گے۔ نور اللہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ وعدہ کر تو زبان بند رکھے گا۔ اس شخص نے خنجر کی نوک نور اللہ کی شہارت پر رکھ دی اور کہا، خاموشی سے چلا جا اور خاموش رہنا۔ نور اللہ ظلم و تشدد سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ چپ چاپ خوفزدگی کی حالت میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے آقا کی واپسی تک یہ آدمی 2-3 مرتبہ رات کو اس کی مالکن کے پاس آیا اور نور اللہ اپنے کمرے میں دبکا پڑا رہا۔ اس کا آقا واپس آیا تو نور اللہ کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آقا کو بتاتا کہ اس کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ ایک بار چھوٹی مالکین نے نور اللہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور پیار سے بات کرنے کی بجائے اسے پھر وہی دھمکی دی کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر یا بازو کاٹ کر اسے بھیڑیوں، کتوں اور گیدڑوں کے آگے پھینک دیا جائے گا۔ نور اللہ کا کوئی مذہب نہیں تھا، نہ اس نے کبھی سوچا تھا کہ مذہب کے لحاظ سے وہ کون اور اس کا آقا کون ہے، نہ اس نے خود کبھی عبادت کی تھی، نہ اس نے اپنے آقا یا اس کی بیویوں کو عبادت کرتے دیکھا تھا۔ اس میں یہ احساس بیدار ہو گیا تھا کہ مذہب انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 آدمی پوچھ چکے تھے کہ وہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ وہ کسی کو بتاتا کہ وہ مسلمان ہے اور کسی کو عیسائی بتاتا۔ ایک بار ایک آدمی نے اسے کہا، تمہارا آقا تو باطنی معلوم ہوتا ہے، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ باطنی کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات اس کے آقا نے اسے شراب لانے کو شراب خانے بھیجا۔ وہ مسجد کے قریب سے گزرا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور خطیب درس دے رہا تھا۔ نوراللہ کے کانوں میں خطیب کے یہ الفاظ پڑے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ خطیب سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ نوراللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسے صرف یہ احساس ہوا کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ نور اللہ جلدی میں تھا، اس کا آقا شراب کے انتظار میں تھا۔ وہ دوڑا گیا، شراب خریدی اور اپنے آقا کو جا دی۔ اس کے ذہن میں خطیب کے یہ الفاظ اٹک کے رہ گئے تھے جو اس نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر سنے تھے، وہ بھی مدد اور سیدھے راستے کی رہنمائی کا طلبگار تھا۔ اگلی رات نور اللہ روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر جا پہنچا۔ خطیب روزمرہ کی طرح درس دے رہا تھا۔ نور اللہ دروازے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ خطیب نے اسے دیکھا تو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے جھجکتے خطیب کے پاس چلا گیا۔ دروازے میں کھڑے کیا کر رہے تھے؟ خطیب نے پوچھا۔ آپ کی باتیں سن رہا تھا، نوراللہ نے جواب دیا، کل باہر کھڑا سنتا رہا ہوں۔
مسلمان ہو؟ معلوم نہیں، نور اللہ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں، اس وقت ایک شیخ کے گھر ملازم ہوں۔ خطیب نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بتایا کہ جس شیخ کا اس نے نام لیا ہے وہ بے دین ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کس فرقے کا آدمی ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ کل سے تم میرے پاس آ جایا کرو۔ خطیب نے اسے بڑے پیار سے کہا، اب تم چلے جاؤ۔ اگلے روز سے نور اللہ خطیب کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس نے خطیب کو بتایا کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور اسے ملاحوں نے سیلاب سے نکالا تھا۔ اس نے خطیب کو اپنی گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنایا۔ خطیب نے اسے پڑھانا لکھانا شروع کر دی۔ یہ خالصتاً دینی تعلیم تھی۔ نور اللہ نے اس میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تقریباً 1 سال بعد اس نے خطیب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس شیخ کی نوکری چھوڑ کر خطیب اور مسجد کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ خطیب نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ نور اللہ نے 15 سال اس خطیب کے ساتھ گزارے اور دین کے امور میں خاصی دسترس حاصل کر لی۔ خاص بات یہ ہوئی کہ اس کے ذہن میں ابلیس اٹک گیا۔ اس کا عقیدہ بن گیا کہ ہر برا کام ابلیس کرواتا ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہوئی کہ خطیب کی ایک ہی بیوی تھی جو صرف 3 سال کی رفاقت کے بعد مر گئی اور خطیب نے دوسری شادی نہ کی۔ خطیب نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ اسے اس بیوی سے اتنا زیادہ پیار تھا کہ اس نے کسی اور عورت کو قبول ہی نہ کیا، یا یہ بات تھی کہ اس بیوی سے وہ اس قدر نالاں تھا کہ مر گئی تو خطیب نے شادی سے توبہ کر لی۔ وجہ جو کچھ بھی تھی، خطیب نے اپنے شاگرد نور اللہ کو عورت سے متنفر کر دی اور اس کے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیا کہ عورت گناہوں کی علامت ہوتی ہے اور ابلیس عورت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چند برس اور گزرے تو خطیب فوت ہو گیا۔ نور اللہ ایسا دلبرداشتہ ہوا کہ وہ مسجد کو بھی چھوڑ گیا اور جنگل میں ایک کٹیا سی بنا کر وہاں جا ڈیرا لگایا۔ اب وہ عالم دین کہلانے کے قابل ہو چکا تھا۔ خطیب کے جو شاگرد تھے وہ نور اللہ کے پاس جنگل میں پہنچنے لگے اور نور اللہ نے انہیں درس دینا شروع کر دیا۔ اس کی شہرت اور اس کا نام ابو مسلم رازی تک پہنچا۔ ابو مسلم رازی رے کا امیر شہر تھا۔ دینی علوم سے اسے روحانی لگاؤ تھا۔ وہ اتنی دور جنگل میں جا کر نور اللہ سے ملا اور اس سے متاثر ہوا۔ متاثر بھی اتنا ہوا کہ ایک روز اس کے لیے سواری ساتھ لے کر اسے اس میں بٹھایا اور اپنے شہر میں لے آیا۔ شہر میں اسے بڑا اچھا مکان دیا اور کہا کہ یہاں وہ جو جی چاہے کرے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بعض لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو گئے تھے کہ اس سے غریب کا حال معلوم کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر ابلیس اور عورت پر زور دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ان 2 چیزوں سے اپنے جسم اور اپنی روح کی حفاظت کرو۔ آج نور اللہ اسی مکان میں بیٹھا تھا جو اسے ابو مسلم رازی نے دیا تھا، لیکن اس پر جو کیفیت طاری تھی، وہ کوئی اجنبی دیکھتا تو یہ تسلیم نہ کرتا کہ یہ شخص عالم فاضل ہے۔ وہ اسے ذہنی مریض سمجھتا۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ شمونا اپنے کمرے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ نور اللہ کے وجود میں اور جذبات میں وہ کیسے زلزلے برپا کر آئی ہے۔ اسی نور اللہ جس نے ہمیشہ یہ سبق دیے تھے کہ عورت سے دور رہو، شمونا سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شمونا جو گنہگاروں کی پروردہ تھی، گناہوں کی دنیا سے نکل کر پارسائی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس شمونا نے نور اللہ سے کہہ دیا تھا، میں آپ کے تقدس کو اپنے ناپاک وجود سے پامال نہیں کروں گی۔ شمونا نے یہ بھی کہا تھا، میرا دل خاوند کے روپ میں آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ نور اللہ کی آنکھوں کے آگے سے اس کا پورا ماضی تیز رفتار گھوڑا گاڑیوں کی قطار کی مانند گزر گیا۔ وہ اپنے وجود میں پیاس کی تلخی محسوس کر رہا تھا۔ ایک تشنگی تھی، کچھ محرومیاں تھیں جو کانٹوں کی طرح اس کے حلق میں چبھ رہی تھی۔ تلخی بڑھتی چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ذات سے ایک شعلہ اٹھا جس نے اس کے علم و فضل کو جلا ڈالا۔ وہ اپنے لیے اجنبی بن گیا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس میں شمونا گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اس رات شمونا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ اسے توقع تھی کہ نور اللہ اسے بلائے گا۔ وہ لیٹی اور نیند نے اسے دبوچ لیا۔ نور اللہ اس کے پلنگا پر جا بیٹھا۔ کمرہ تاریک تھا۔ برآمدے میں جلتے ہوئے دیے کی ہلکی ہلکی روشنی دروازے سے اندر آ رہی تھی جس میں سوئی ہوئی شمونا کا سراپا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ شمونا گہری سانسیں لے رہی تھی۔ نور اللہ کی سانسیں بے قابو سی ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ شمونا کی طرف بڑھایا۔ یہ ہاتھ کچھ لرزتا ہوا آہستہ آہستہ شمونا کے پر شباب جسم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ جب شمونا کے جسم کے قریب گیا تو آسمان پر اچانک گھٹاؤں کی گرج سنائی دی۔ نور اللہ نے یکلخت ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے چوری کرتے عین موقع پر پکڑا گیا ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ یہ گھٹاؤں کی گرج تھی
تو اس کے دل کو حوصلہ ملا۔ آپ؟ شمونا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، یہاں کیوں؟ مت گھبراؤ شمونا، نور اللہ نے شمونا کا ہاتھ چھوڑے بغیر کہا، آج وہ پیاس مجھے جلا کر راکھ کر رہی ہے جسے میں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ میری ایک بات سن لو۔ شمونا کچھ ایسی ڈری کہ وہ پلنگا پر بیٹھے بیٹھے پیچھے کو سرکنے لگی۔ نور اللہ نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف بڑے آرام سے کھینچا۔ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، نور اللہ نے ایسی آواز میں کہا جو اس کی قدرتی آواز لگتی ہی نہیں تھی۔ مجھے بہن کا پیار نہیں ملا، میں بیٹی کے پیار سے محروم رہا۔ میں نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ لگا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن تم میرے قریب آئی تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ جس عورت کو میں نفرت کی علامت سمجھتا رہا ہوں وہ پیار کا سرچشمہ ہے۔ تم ہو وہ سرچشمہ، مجھ سے دور نہ ہٹو۔ اس نے شمونا کو ذرا زور سے اپنی طرف کھینچا۔ نہیں میرے مرشد، شمونا نے روندی ہوئی سی آواز میں کہا، میں بدی سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف آئی ہوں۔ مجھے اس راستے پر آپ نے ہی ڈالا تھا، آپ اس طرف نہ جائیں۔ جدھر سے میں واپس آئی ہوں، مجھے اللہ اور ابلیس کے درمیان بھٹکتا نہ چھوڑیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شمونا، نور اللہ نے ایسی ڈگمگائی ہوئی آواز میں کہا جیسے وہ نشے میں ہو، تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بھٹک جانے دو، مجھے پیاسا نہ لوٹاؤ۔ آسمان پر بجلی بڑی زور سے کڑکی، پھر گھٹا گرجی اور اس کے ساتھ ہی طوفان بارہ شروع ہو گیا۔ دروازے کے کھلے کواڑ زور زور سے بجنے لگے، برآمدے میں دیا بجھ گیا۔ نور اللہ نے شمونا کو اپنی طرف کھینچا۔ شمونا کا سینہ بڑی زور سے نور اللہ کے سینے سے ٹکرایا۔ نور اللہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں لینے لگا تو شمونا اچھل کر پیچھے ہٹی اور بڑی زور سے ایک تھپڑ نور اللہ کے منہ پر مارا۔ تم لوگوں کو جس ابلیس سے ڈراتے ہو، شمونا نے بڑے ہی غضبناک لہجے میں کہا، وہ ابلیس تم خود ہو۔ شمونا اچھل کر پلنگا سے اٹھی اور فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اسے توقع ہوگی کہ نور اللہ اس پر جھپٹے گا، لیکن اندھیرے میں نور اللہ کے قدموں کی آہٹ ابھری جو شمونا کی طرف بڑھنے کی بجائے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ شمونا وہیں دبکی کھڑی رہی۔ نور اللہ باہر نکل گیا۔ شمونا کو اب یہ خوف محسوس ہونے لگا کہ نور اللہ رسی لینے گیا ہے اور وہ اسے باندھ لے گا یا چھری چاقو لا کر اسے قتل کر دے گا۔ ڈر کے مارے وہ پلنگا کے نیچے چھپ گئی۔ نور اللہ صحن میں چلا گیا۔ بارش بہت ہی تیز تھی اور اس کے ساتھ جھکڑ اور زیادہ تیز واو تنت تھا۔ مجھے سکون دو، نور اللہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، مجھے انسان کامل بنا دو۔ شمونا نے یہ آواز سنی اور پلنگا کے نیچے دبکی رہی۔ نور اللہ پر دیوانگی طاری ہو چکی تھی، وہ اسی حالت میں باہر نکل گیا۔ شہر کے لوگوں نے طوفان بارہ کی بھیانک شور واوگل میں بڑی بلند آوازیں سنے۔ مجھے سکون دو، میں جل رہا ہوں، میرے اللہ بادبارہ کو اور تیز کر دے، میری روح کو تلخیوں سے نجات دلا دے۔ شہر کے لوگوں نے یہ آوازیں مسلسل سنے اور یہ دور ہٹی گئیں، اور پھر طوفان کے شوروغل میں تحلیل ہو گئی اور لوگ یہ سمجھ کر ڈر گئے کہ یہ کسی کی بھٹکی ہوئی مظلوم بدروح ہے جو فضا میں چیختی چلاتی جا رہی ہے۔ شمونا پلنگا کے نیچے چھپی کانپ رہی تھی۔ نور اللہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلا گیا اور وہ بازو پھیلائے چلاتا چلا جا رہا تھا کہ مجھے سکون دو۔ شہر سے کچھ دور چھوٹی سی ایک ندی تھی جس میں بچے بھی گزر جایا کرتے تھے، لیکن اوپر اتنی زور کا مینا برسا تھا کہ ندی میں طغیانی آ گئی تھی۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، ندی پانی میں ہی کہیں چھپ گئی تھی۔ نور اللہ کچھ اور آگے گیا تو ایک ٹہن درخت سے ٹوٹ کر اس طرح گرا کہ نور اللہ کے سر پر لگا۔ وہ تو پہلے ہی دیوانگی کے حالت میں تھا، اسے یہ احساس بھی نہ تھا کہ جا کہاں رہا ہے۔ سر پر ٹہن گرا تو اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ وہ گرا تو چند قدم آگے ندی کے کنارے پر گرا۔ کنارہ سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا، سیلاب نور اللہ کو اپنے ساتھ ہی بہا لے گیا۔ اسے اللہ نے سیلاب میں نئی زندگی دی تھی اور یہ زندگی سیلاب نے ہی واپس لے لی۔ شمونا صبح تک پلنگا کے نیچے چھپی رہی۔ صبح ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو نور اللہ وہاں نہیں تھا، طوفان تھم چکا تھا۔ شمونا گھر سے نکلی اور ابو مسلم راضی کے یہاں چلی گئی اور اسے رات کی ورادات سنائی۔ ابلیس ہر انسان کی ذات میں موجود ہوتا ہے، ابو مسلم راضی نے شمونا سے کہا، ایک خوبصورت عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بھی ایمان کو سولا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ابلیس ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کی پناہ میں آئی تھی۔ شمونا نے التجا کی، مجھے اپنی پناہ میں رکھیں، یہ تو میرا ایک ارادہ ہے۔ میرا ایک ارادہ اور بھی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک خوبصورت عورت کسی کے بھی ایمان کو سولا کر ابلیس کو بیدار کر سکتی ہے۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ حسن بن سبا لوگوں کو اور امرا وزرا کو اپنا مرید بنانے کے لیے عورت کی یہی طاقت استعمال کر رہا ہے۔
میں اس کی اس طاقت کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس ارادے کی تکمیل کے لیے میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتی ہوں۔ اسی روز شہر میں مشہور ہو گیا کہ رات کو ایک بے چین بدرو طوفان باد بارہ میں چلاتی گزر گئی تھی۔ مجھے سکون دو، مجھے سکون دو، یہ باتیں امیر شہر تک پہنچی تو شمونا نے بھی سنی۔ اس نے بتایا کہ یہ الفاظ نور اللہ نے اپنے گھر کے صحن میں کہے تھے، پھر وہ باہر نکل گیا تھا، وہی باہر بھی یہی نعرہ لگا کے گیا ہوگا۔ تیسرے چوتھے دن شہر میں کچھ دور آگے ایک جگہ نوراللہ کی لاش مل گئی تو کڑیاں ملاتے یہ کہانی سامنے آئی جو داستان گو نے سنائی ہے، یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا۔ یہ آگے چل کر سنایا جائے گا کہ شمونا نے اس داستان میں کیا رول ادا کیا تھا۔ حسن بن صبا اپنی گرفتاری کی اطلاع قبل از وقت مل جانے سے رے سے فرار ہو گیا تھا۔ اس نے خلجان پہنچنا تھا، وہ اپنے خاص آدمیوں کو کہہ گیا تھا کہ شمونا کو بھی خلجان پہنچا دینا، وہاں وہ اسے سزائے موت دینا چاہتا تھا، وہ خود بھی خلجان نہ پہنچ سکا۔ تاریخ میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ خلجان کی طرف اونٹ پر جا رہا تھا، وہ شتر بانوں کے بھیس میں تھا، اس کی رفتار معمول کے مطابق تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے ابھی آدھا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار گیا اور اسے جا لیا۔ وہ حسن بن صبا کے اپنے گروہ کا آدمی تھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ خلجان نہ جائیں، گھوڑ سوار نے کہا، ہمارا خیال ہے سلجوقی امیر کو شک ہو گیا ہے کہ آپ خلجان جا رہے ہیں، شاید وہ لوگ آپ کے تعاقب میں آئیں گے، کسی اور طرف کا رخ کر لیں۔ حسن رک گیا، کچھ دیر سوچا۔ میں اصفہان چلا جاتا ہوں، اس نے کہا، تم خلجان چلے جاؤ، وہاں کے امیر احمد بن عطاش کو ساری بات سنا کر بتانا کہ میں اصفہان جا رہا ہوں، وہاں میرا ایک پرانا دوست رہتا ہے، نام ابوالفضل ہے، ہم امام موافق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے، اب اس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا ہے، وہ مجھے پناہ دے گا اور مدد بھی کرے گا۔ احمد بن عطاش سے کہنا کہ میں کچھ دنوں بعد خلجان پہنچ جاؤں گا، اور یہ بھی کہنا کہ شہر میں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کے پیچھے اپنے جاسوس ڈال دو، وہ سلجوقیوں کا جاسوس ہو سکتا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، گھوڑ سوار نے کہا، ہمیں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ گھوڑ سوار خلجان کی طرف اور حسن بن صبا اصفہان کی طرف چلا گیا۔ تاریخ سے پتہ نہیں چلتا وہ کتنے دنوں بعد اصفہان پہنچا۔ ابوالفضل اصفہانی کے گھر کا راستہ پوچھا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ ابوالفضل کو ملازم نے اندر جا کر اسے بتایا کہ ایک شتربان آیا ہے۔ ابوالفضل نے کہا کہ اس نے کسی شتربان کو نہیں بلایا، نہ کسی شتربانوں کی اجرت اس کے ذمے ہے، اس سے پوچھو کیوں آیا ہے۔ ابوالفضل نے ملازم سے کہا، آقا پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو۔ ملازم نے باہر جا کر حسن سے پوچھا، ان کا کسی شتربان سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، آقا سے کہو یہ شتربان آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گا، حسن بن صبا نے کہا۔ ملازم اندر گیا اور واپس آ کر وہ حسن کو اندر لے گیا، معمولی سے ایک کمرے میں بٹھایا، ایک تو وہ شتر بانوں کے لباس میں تھا، دوسرے وہ بڑی مسافت طے کر کے آیا تھا، چہرے پر تھکن کے آثار بھی تھے۔ ابوالفضل اصفہانی اس کمرے میں گیا تو وہ حسن کو پہچان نہ سکا، حسن نے قہقہہ لگایا تو ابوالفضل نے اسے پہچانا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جس میں اعلیٰ رتبہ کے مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر مدرسے کے زمانے کی باتیں کرتے رہے، پھر ابوالفضل نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ یوں سمجھو آسمان سے گرا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، میں مرو سے آیا ہوں، سلطان ملک شاہ نے مجھے اپنا معتمد خاص بنا لیا تھا، یہ تو تم جانتے ہو کہ ہمارا پرانا دوست نظام الملک سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صبا نے جھوٹ بولا، سلطان مجھے اپنا وزیر اعظم بنا رہا تھا، لیکن نظام الملک نے خفیہ طریقے سے سلطان کو میرا دشمن بنا دیا اور پھر مجھے عہدے سے مزول کرا کے شہر بدر کروا دیا۔ دبستان مذاہب کے حوالے سے آئمہ تلبیس میں لکھا ہے کہ ابو الفضل نے حسن بن صبا سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں سلجوقی سلطنت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، حسن بن صبا نے کہا، مجھے تم جیسے دو دوست مل جائیں تو میں اس ترک ملک شاہ اور خواجہ حسن توسی کا جو نظام الملک بنا پھرتا ہے پہلے خاتمہ کر دوں۔ ابوالفضل چپ رہا، اتنے میں ملازموں نے دسترخوان چن دیا۔ ابوالفضل نے ایک الماری سے ایک شیشی نکالی اور اس میں جو سفوف پڑا ہوا تھا اس میں ذرا سا سفوف ایک پیالے میں پانی ڈال کر گھولا۔ لو حسن، اس نے پیالہ حسن کو دیتے ہوئے کہا، یہ پی لو۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ دماغی تقویت کے لیے ایک دوائی ہے، ابوالفضل نے کہا، تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے کہ تھکان نے تمہارا دماغ شل کر دیا ہے، ورنہ تم ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کرتے کہ تم سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کا خاتمہ کر دو گے، حالانکہ تمہیں پوری طرح احساس ہے
کہ सल्जोकी ना आते तो इस्लाम की बुनियादें जो खोखली होती चली जा रही थी, पूरी इमारत को ले बैठते। मुसलमान बेहतर फ़िरक़ों में बट चुके हैं और इन फ़िरक़ों के अंदर फ़िरक़े बिन रहे हैं। इस्लाम की तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। सल्जूकियों ने इस्लाम की बुनियादें मजबूत कर दी हैं और कुरान के इस फरमान के मुताबिक कि उम्मत एक जमात है, एक जमात की हुकूमत कायम कर दी है। तुम जैसा मुसलमान ये कहे कि वो सल्तनत सल्जूक का खात्मा कर देगा, तो ये सबूत है कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है या किसी वजह से इसके दिमाग पर आर्जी असर हो गया है। तुम्हारे दिमाग पर सफ़र की थकान का असर है, ये दवाई पी लो, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। ये एक तारीखी वाक़या है। जोहर मुअर्रिख ने लिखा है, हुस्न बिन सबा अपने पुराने दोस्त अबुल-फ़ज़्ल इस्फ़हानी के यहाँ पनाह और मदद इमदाद के लिए गया था, लेकिन इसके दोस्त ने उसे दिमागी ख़राबी का मरीज़ करार दे दिया। हुस्न को एक मायूसी तो ये हुई कि उसका दोस्त सल्जूकियों का हामी ही नहीं बल्कि पैरोकार निकला। इसके साथ ही उसे ख़तरा महसूस हुआ कि अब्बू अल-फ़ज़ल को इसकी असलियत और गिरफ्तारी से फ़रार का पता चल गया तो वो उसे गिरफ्तार करा देगा। हुस्न बिन सबा ने अपने मुताल्लिक ये मशहूर कर रखा था कि वो अहल सुन्नत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई है। इस्माइलियों में जाता तो अपने आप को इस्माइली बताता था। हकीकत ये थी कि वो अपना ही एक फ़िरक़ा बना रहा था और उसने नबुवत का दावा करना था। उसने अब्बू अल-फ़ज़ल के हाथ से प्याला लेकर दवाई पी ली, खाना खाया और बातों में मुहतात हो गया। अबुल-फ़ज़ल ने उसे जल्दी सुला दिया। वो सुबह बहुत जल्दी जाग उठा, अपने मेज़बान से कहा कि वो इससे रुख़सत चाहता है। वो वहाँ से भागने की फ़िक्र में था। अबुल-फ़ज़ल के घर से निकलकर वो खलजान की तरफ रवाना हो गया। वहाँ गिरफ्तारी का ख़तरा तो था, लेकिन वो अहमद बिन अताश से मिलकर आइंदा प्रोग्राम बनाना चाहता था। 2-3 दिनों की मसाफ़त तय करके वो खलजान पहुँच गया। उसका बहरूप इतना कामयाब था कि अहमद बिन अताश भी उसे ना पहचान सका। इसने पहली बात ये पूछी कि गिरफ्तारी का ख़तरा अभी है या टल गया है। दूसरी बात ये पूछी कि शमूना आई है या नहीं। शमूना के मुताल्लिक उसे बताया गया कि नहीं आई, अलबत्ता ये इत्तिला आई है कि वो फ़रार हो गई है। इस सूरत में उसे कत्ल करना ज़रूरी है। हुस्न बिन सबा ने कहा, उसे यहाँ लाकर कत्ल करना था, लेकिन अब वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। अगर वो सल्जूकियों के पास चली गई तो हमारा सारा खेल बेनकाब हो जाएगा। तुम्हें यहाँ से निकालने की एक बड़ी अच्छी सूरत पैदा हो गई है। अहमद बिन अताश ने कहा, मिस्र के 2 आलम आए हैं। तुम जानते हो कि मिस्र पर इस्माइलियों की हुकूमत है। वो मेरे मेहमान इस तरह हुए कि हमें वो इस्माइली समझते हैं। मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि हम इस्माइली फ़िरक़े के लोग हैं। ये दोनों तबलीग के लिए आए हैं। उनमें एक दाई अल-कबीर कहलाता है। उसने मुझे कहा है कि उसे ऐसे ज़हीन और परासर गफ़तार वाले आदमी दिए जाएं, जो इस्माइली अक़ाइद और मसलक की तबलीग करें और लोगों को इस फ़िरक़े में लाएं। मैं उनमें शामिल हो जाता हूँ। हुस्न बिन सबा ने कहा, मिस्र जाने के इरादे से ये तो मैं पहले ही सोच रहा था कि मिस्र जाओ और वहाँ के हुक्मरानों को कायल करूँ कि वो सल्जूकियों पर हमला करें और हम इन्हें नफरी और दीगर ज़रूरियात की मदद देंगे। हमारा पहला शिकार सल्जूकी सल्तनत है। इसका हमने खात्मा कर दिया तो इस पर काबिज़ होने वालों के हम पाँव नहीं लगने देंगे। पहले बयान हो चुका है कि मिस्र पर अबीदियों की हुक्मरानी थी, जिनके मुताल्लिक मशहूर था कि वो इस्माइली हैं, लेकिन वो बातिनी थी। ये जो 2 आलम खलजान गए और अहमद बिन अताश से मिले इस्माइली ही थे, जो अपने फ़िरक़े के मुबल्लिग थे। मालूम होता है कि इन्हें भी मालूम नहीं था कि मिस्र के हुक्मरान इस्माइली नहीं बल्कि बातिनी हैं। एक रिवायत ये भी है कि दोनों आलम दरअसल बातिनी थे और इस्माइलीत के पर्दे में अपने अक़ाइद की तबलीग करते फिरते थे। दास्तान वो के लिए ये आलम कोई ऐसे अहम नहीं कि उनके मुताल्लिक हतमी तौर पर कहीं कि वो किस फ़िरक़े के लोग थे। अहम बात यह है कि हुस्न बिन सबा मिस्र जाना चाहता था। इसने ये तरीक़ा इख्तियार किया कि इन आलिमों से मिला और तबलीग के लिए अपनी खिदमात पेश की। दूसरों पर अपना तलस्सम तारी करने का ढंग उसे आता था। इसकी ज़बान में जादू का असर था। उसने आलिमों को मुतासिर कर लिया और इन्होंने उसे तबलीग के लिए रख लिया। उसने इन्हें कहा कि वो अपने इलाके में तबलीग करने की बजाय मिस्र चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसने ऐसे दलाइल दिए जिनसे ये आलम मुतासिर हो गए और उसे मिस्र जाने के लिए तमाम सहूलतें और रकम वगैरह दे दें। हुस्न मिस्र को रवाना हो गया, अपने 2 आदमियों को साथ ले गया। 2 महीनों के सफ़र के बाद हुस्न बिन सबा मिस्र पहुंच गया और सीधा इस वक्त के हुक्मरान के पास गया। उसने हुक्मरान को भी मुतासिर कर लिया, लेकिन उसे ये ना बताया कि वो इस्माइली अक़ाइद की तबलीग करने के लिए आया है। उसने हुक्मरान पर धाक बिठाना शुरू कर दी कि वो बहुत बड़ा आलम है और वो वज़ारात के रुतबे का आदमी है। उसने अपने मुताल्लिक ये भी बताया कि वो गैब दान भी है और आने वाले वक्त की पेशिंगोई भी कर सकता है। अबीदी हुक्मरान इतने कच्चे नहीं थे कि फ़ौरन ही एक अजनबी की बातों में आ जाते।
انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ اس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنے جاسوس لگا دیے۔ ان میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی جس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ پہلی نظر میں ہی حسن کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حسن جان نہ سکا کہ وہ خود جو حربہ دوسروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے استعمال کیا کرتا ہے، وہی حربہ اس پر استعمال ہو رہا ہے۔ حسن بن سبا کی حکمرانوں نے ایسی پذیرائی کی جیسے وہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو۔ اس نے وہاں درپردہ اپنا ایک گروہ بنانا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو بھی اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکمرانوں کو یہ مشورہ دینے شروع کر دیے کہ وہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں وہ اس قسم کی پیشنگیاں سناتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ خود ایک فرشتہ بن کر مصر میں آیا ہے۔ عبیدی حکمران یہی تو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص کیا کرنے آیا ہے۔ وہ دو عالم جنہوں نے اسے مصر بھیجا تھا وہ بھی واپس مصر آ گئے۔ وہ اسماعیلی مبلغ تھے جن کا عبیدی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ اسماعیلی نہیں تھے۔ ایک روز حسن بن سبا ان عالموں کے بلاوے پر ان سے ملنے چلا گیا۔ جاسوسوں نے حکمرانوں کو بتایا۔ اس دوران جاسوسوں نے حکمرانوں کو یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس شخص کی کارروائی صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ خطرناک بھی معلوم ہوتی ہیں۔ حسن بن سبا کے متعلق صحیح اطلاعیں تو اس لڑکی نے دی جسے اس کے ساتھ لگایا گیا تھا اور جس نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ حسن بن سبا کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ حکمرانوں کے لیے یہی کافی تھا اور وہ یہی معلوم کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات حسن اس لڑکی کو پاس بٹھائے شراب پی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور دو آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ انہوں نے حسن بن سبا کو ہتھکڑیوں میں جکر لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور پھر اسے پیادہ چلاتے قید خانے تک لے گئے۔ تب اسے بتایا گیا کہ سلطان وقت کے حکم سے اسے قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسے کب رہائی ملے گی یا رہائی ملے گی بھی یا نہیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس نے قید خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، مجھے قید کرنے والوں تمہاری تباہی اور بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ اسے قید خانے میں تو دھکیل دیا گیا اور پھر ایک کوٹھری میں بند کر دیا گیا، لیکن جس طرح اس نے تباہی کا نعرہ لگایا تھا وہ ایسا تھا کہ سننے والوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ یہ خبر حکمران تک پہنچ گئی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو بڑی ڈھیل دیتا ہے، وہ حسن بن سبا کے معاملے میں بالکل صحیح ثابت ہوا۔ اسے جس قید خانے میں بند کیا گیا تھا اس کا نام قلعہ دمیات تھا۔ یہ ایک قدیم قلعہ تھا۔ ہوا یوں کہ جس رات حسن بن سبا کو اس قید خانے میں پھینکا گیا، اسی رات اس قلعے کا سب سے بڑا برج گر پڑا۔ یہ تو کسی نے بھی نہ دیکھا کہ برج کے گرنے کی وجہ کیا ہے۔ سب پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ یہ حسن بن سبا کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ سلطان مصر کو اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو مصر سے نکال دیا جائے۔ اتفاق سے ایک بحری جہاز کسی دور کے سفر پر روانہ ہو رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس کے تمام مسافر عیسائی تھے۔ حسن بن سبا کے ساتھ اس کے دو آدمی بھی تھے جو اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ جہاز ساحل سے بہت دور سمندر کے درمیان پہنچا تو بڑا ہی تیز واؤ تنت طوفان آ گیا۔ بادبان اڑنے لگے، پانی جہاز کے اندر آنے لگا اور ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ جہاز ڈوب جائے گا۔ جہاز کے عملے اور مسافروں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جہاز میں سے پانی باہر نکالنے میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے جہاز اور مسافروں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ صرف حسن بن سبا تھا جو ایک جگہ بڑے آرام سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے اسے دیکھ لیا۔ کون ہو تم؟ کپتان نے حسن بن سبا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہنس رہے ہو۔ اٹھو اور کوئی کام کرو۔ طوفان گزر جائے گا، نہ جہاز کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ کوئی مسافر زخمی یا ہلاک ہوگا، مجھے خدا نے بتا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد طوفان تھم گیا، جہاز کو کوئی نقصان نہ پہنچا، تمام مسافر زندہ اور سلامت تھے۔ جہاز کے کپتان کے لیے یہ ایک معجزہ تھا۔ تم کون ہو؟ کپتان نے حسن بن سبا سے پوچھا۔ میں طوفان لا بھی سکتا ہوں، روک بھی سکتا ہوں، حسن بن سبا نے جواب دیا۔ میں جہاز رانی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کپتان نے کہا، میں نے ایسے شدید طوفان میں سے کبھی کوئی جہاز ٹھیک ٹھاک نکلتے نہیں دیکھا۔ یہ ایک معجزہ ہے کہ میرا جہاز اس طوفان سے نکل آیا ہے۔ یہ معجزہ میرا ہے، حسن بن سبا نے کہا۔ میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتا ہوں، کپتان نے کہا، کہو کیا انعام دوں؟ اگر انعام دینا ہے تو ایک کام کرو، حسن بن سبا نے کہا، جہاز کا رخ موڑو اور مجھے حلب پہنچا دو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جہاز میں موجود رہا تو ایک بار پھر طوفان آ جائے۔ کپتان بہت ہی خوف زدہ تھا۔ اس نے جہاز کا رخ موڑا اور حلب کا رخ کر لی۔ حلب پہنچ کر حسن بن سبا اور اس کے دو ساتھیوں کو اتار دیا۔
یہ بتاؤ حسن، اس کے ساتھی نے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چل گیا تھا کہ جہاز طوفان سے خیریت سے نکل آئے گا؟ بے وقوفوں، عقل سے کام لو، حسن بن سبا نے کہا، اگر جہاز ڈوب جاتا تو مجھے یہ کہنے کے لیے کوئی بھی زندہ نہ رہتا کہ میری پیشن گوئی غلط نکلی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ طوفان گزر جائے گا تو سب پر میری دھاک بیٹھ جائے گی اور پھر میں کپتان سے اپنی یہ بات منوا لوں گا کہ مجھے ملک شام کی بندرگاہ حلب پہنچا دے۔ ایسا ہی ہوا، ہمارا کام ہو گیا۔ حسن بن سبا حلب سے بغداد گیا اور ایک بار پھر اصفہان جا پہنچا۔ وہاں سے اس کا جو سفر شروع ہوا وہ ایسے پراسرار واقعات کا تسلسل ہے جس پر تاریخ آج تک مہو حیرت ہے۔ ستارہ سین لام ہے جیم الف رے یہ ہے یہ ستارہ۔